بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قربانی کورس کا 20واں عنوان ہے، کیا گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ صاحب نصاب افراد موجود ہیں تو ایک قربانی، چاہے وہ سربراہ کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، وہ سب گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ گھر میں رہنے والے جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے، اس نے الگ الگ قربانی ادا کرنی ہے۔ اگر ایک گھر میں مختلف لوگ رہتے ہیں، وہ مشترک کاروبار کر رہے ہیں، تب بھی اس کاروبار کو ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ہر ایک کا حصہ نصاب کے بقدر بن رہا ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر نے قربانی کر لی ہے تو وہ بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ بیوی کے پاس اگر نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو اس پر الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور گھر کی جتنی خواتین ہیں، ان میں سے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، ان پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص اس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تو قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ واجب اگر نہ ہوتا تو اس کے چھوڑنے پر اتنی ناراضگی کا اظہار نہ ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس میں عام حکم ہے کہ جو بھی شخص صاحب استطاعت ہو اس پر قربانی لازم ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، اگر ان کے گھر میں سے ایک بندے نے بھی قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی شخص صاحب استطاعت ہے، اگر وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص پر قربانی الگ واجب ہے۔ اس میں گھر کی ایک بندے کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حکم فرمایا ہے کہ تم قربانی کرو، کیونکہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس میں حکم عام ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے گھر میں سے ایک بندہ ضرور قربانی کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اس کو قربانی کا حکم ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ دوسری جو عبادات ہیں، وہ ہر شخص پر الگ الگ لازم ہوتی ہیں۔ گھر میں ایک بندہ اگر نماز پڑھ لے تو وہ سب کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اگر روزہ رکھ لے تو سب کی طرف سے روزہ ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی بھی ایک واجب عمل ہے، تو یہ بھی ہر ایک جو مکلف ہوگا، جو صاحب استطاعت ہوگا، اس پر الگ سے واجب ہوگی۔ ایک کے واجب ادا کرنے سے باقیوں کی طرف سے یہ ادا نہیں ہوتی، باقیوں کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ اس میں عام طور پر جو لوگوں میں مشہور کیا جاتا ہے کہ گھر کے ایک بندے کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، تو وہ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اور اس سے خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو اس حدیث کے متعلق جواب یہ ہے، یا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گھر والے زیادہ افراد صاحب نصاب ہوتے تھے اور ایک بکری سب کی طرف سے قربانی، واجب قربانی ادا ہوتی تھی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غربت کا زمانہ تھا، گھر کے سب افراد صاحب استطاعت نہیں ہوتے تھے، ایک بندے کی طرف سے ہی قربانی واجب ہوتی تھی، لہٰذا وہ ایک بندہ اپنی واجب قربانی ادا کرتا تھا، لیکن اس کا جو ثواب ہے، اس ثواب کے اندر وہ گھر کے باقی لوگوں کو بھی شریک کر لیتا تھا۔ تو قربانی کے ثواب میں باقی لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی ادا ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا ساری امت کی طرف سے قربان کیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مینڈے کا جو ثواب ہے وہ آپ نے ساری امت کو پہنچایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری امت کی طرف سے مینڈا آپ نے قربان کیا تو اب سب لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی ہے، اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہو پھر تو قربانی کا حکم ہی ختم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے قربانی کر لی ہے، لہٰذا اب کسی پر قربانی واجب نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب پہنچانے کے لیے ساری امت کو یہ قربانی کی، قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی
گھر والوں کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو وہ ثواب میں شریک کرتا تھا، قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بکری یا ایک حصہ جو ہے وہ گھر والے سارے افراد کی طرف سے کافی ہو، پھر اگر ایک گھر میں مثلاً 10 افراد ہیں اور ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں، ہر بندے کے گھر کے 10 افراد ہیں، تو یہ جو جانور ہے اس کے اندر پھر 70 آدمیوں کا حصہ ہو جائے گا، یعنی 70 آدمی اس جانور کے اندر شریک ہیں۔ جبکہ پیچھے آپ کے سامنے احادیث گزری ہیں کہ جو بڑا جانور ہے وہ صرف 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس کو درست مان لیں کہ ایک بندے کی قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے، پھر تو بڑے جانور میں 7 سے زیادہ 20، 25، 30 اور 70 تک لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں گے، جبکہ یہ اصولوں کی روایات کے بالکل خلاف بات ہے۔ تو اب اس سے یہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قربانی کرنا یہ ہر صاحب نصاب کے لیے الگ الگ عمل ہے، الگ اس پر واجب ہے۔ ایک بندے کی قربانی سے یا گھر کے سربراہ کی قربانی سے باقی لوگوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔